أشرقت نفسي بنور من فؤادي الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، سچ مچ ہونے والی۔ کیا ہے سچ مچ ہونے والی؟ تمہیں کیا معلوم وہ کیا ہے سچ مچ ہونے والی؟ تو ایک تو اس سور پھونکنے کے وقت میں نفخہ اولا، جو زندہ ہوں گے وہ سب کے سب مریں گے، اور میں نے کہا صرف کائنات نہیں مرے گی، زمین اور آسمان اور سورج اور چاند، یہ کائنات بھی مرے گی۔ کوئی نہ سمجھے کہ صرف زی روح مریں گے جو ہم کو زندے نظر آتے ہیں، یہ سب کے سب بھی مریں گے۔ لیکن میں نے کہا ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو دنیا سے جا چکے ہیں ان پر بھی ایک بے ہوشی طاری ہوگی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میرا مقدمہ سنیے۔ آپ نے فرمایا بلا کر لاؤ، کس نے مارا ہے؟ کہا رجل من الانصار، انصار میں سے ایک آدمی ہے، انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کو بلا کر کے لاؤ۔ بلا کر لایا گیا تو معلوم ہوا کہ مقدمہ لمبا ہے۔ پہلے یہودی نے چھیڑا اور اس نے کہا قسم اس خدا کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس کے مقابلے میں ایمان والے نے کہا قسم اس اللہ کی اصطفاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہودی نے پھر وہ بات دہرائی۔ ایمان والے نے کہا اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فضیلت ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہی تو کہنا چاہتا ہوں۔ اس پر ان کو غصہ ہے، انہوں نے تھپڑ مار دیا۔ آپ نے ان کو بلایا، پوچھا کیوں تھپڑ مارا؟ انہوں نے پورا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا لا تخیرونی علی موسیٰ، تم موسیٰ علیہ السلام پر مجھ کو فضیلت مت جتلاؤ، مجھے ان کے مقابلے میں برتر مت قرار دو۔ مطلب ایک تو عمومی فضیلت ہے کہ سب کے مقابلے میں زیادہ آگے کون نکلے، تو ظاہر ہے سب کو معلوم ہے امام الانبیاء حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ان کو میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، اور ان میں سے کچھ نے اللہ سے بات کی ہے۔ ورفع بعضهم درجات، مگر کچھ کے درجے تو اللہ نے بہت اونچے کر دیے۔ تو یہ کچھ کے درجے بہت اونچے کیے، یہ کون ہیں؟ یہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ عمومی فضیلت ہے، لیکن ایک جزوی فضیلت ہے کہ کسی کو کوئی خاص بات عطا فرمائی۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص فضیلت ہے جو دوسرے کسی کو حاصل نہیں، بس مجھے یہ سنانا ہے۔ وہ کیا فضیلت ہے خاص حاصل؟ آپ نے فرمایا کہ سور میں پھونک ماری جائے گی، نفخہ اولا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ فصعق من فی السماوات والارض، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی بے ہوش، جو زمین میں ہے وہ بھی بے ہوش، سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ تو میں وہ سب دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو سب سے پہلے میں ہوں جس کو اللہ تعالیٰ ہوش عطا فرمائے گا، اور میں اب ینشق القبر، میری قبر پھٹے گی اور میں اس میں سے نکلوں گا، تو میں اچانک کیا دیکھوں گا؟ عرش معلیٰ کو، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں۔ تو یا تو وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بے ہوشی نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا، یا وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو بے ہوشی نہیں ہوئے، یا بے ہوش تو ہوئے تھے مگر مجھ سے پہلے ان کو ہوش آ گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ ایک مرتبہ تجلی باری تعالیٰ سے وہ دنیا میں بے ہوش ہو چکے ہیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گرے تو وہ جو بے ہوش ہوئے تھے وہی ان کے لیے کافی ہو گیا، اور من شاء اللہ، جس کو اللہ چاہے شاید اس میں یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو یہ جزوی فضیلت حاصل ہے، تو اگر کوئی یہودی کہے کہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سب کے مقابلے میں برتری عطا فرمائی، تو تم اس کو آگے سے اس طرح کا سخت جواب دو اور اس پر لڑو، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ایک کام میں موسیٰ علیہ السلام کو سب پر فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کسی کا خاص کام میں سب پر
پر فضیلت ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ ہونے میں سب پر فضیلت ہے، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ ہونے میں سب پر فضیلت ہے، اسی طرح نوح علیہ السلام کو خاص فضیلت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عمومی فضیلت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے نبیوں کے مقابلے میں آپ کی فضیلت کو اس طرح بیان کرنا جائز نہیں کہ دوسروں کیا تنقیص کرنا اور ان کو کم کرنا لازم آئے۔ جس طرح وہ کسی بیوقوف شاعر کا شعر ہے نا، شاہ مدینہ یثرب کے والی سارے نبی ہیں تیرے در کے سوالی، بہت بیوقوف شاعر ہے۔ اکثر شاعر بیچارے ان پڑھ ہیں تو جوش میں کچھ لکھ دیتے ہیں تو سب لوگ جی بہت اچھا بہت اچھا، ارے بہت اچھا قرآن اور حدیث کے مقابلے میں تولو نا۔ تو یہاں تو نبیوں کی تنقیص لازم آ رہی ہے، کسی آدمی کسی نبی کو حقار کے طور پر دیکھیں اور حضور کے مقابلے میں ان کو حقیر بتائیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن مجھے صرف اتنا بتانا تھا کہ یہ جو نفخہ اولا ہوگا اس میں جو زندہ کائنات ہے وہ سب مری، یہاں تک کہ جو دنیا سے جا چکے تھے ان پر بھی بے ہوشی طاری ہو جائے گی۔ اور امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھ پر بھی بے ہوشی طاری ہوگی۔ جب ہوش آئے گی تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ان کو بے ہوشی ہوئی نہیں یا مجھ سے پہلے وہ ہوش میں آ گئے تھے۔